نجنی من فرعون و عملہ و نجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اس کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خامن سے خدا کی پناہ چاہتی ہے، یعنی فرعون سے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں، ان کے نفسانی جذبات جو ہیں وہ فرعون کی طرح نیکیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پر پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا سے بھی مانگتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خامد کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفس لوامہ رکھتے ہیں، بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے۔ آسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ ہر ایک مومن جو تقویٰ و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم ہوتا ہے، اور خدا اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مومن بنائے جو نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہوں، اور اس رمضان میں جو نیکیاں حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے ان میں دوام حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں، اور تقویٰ اور طہارت میں ہمارے قدم ہر آن آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ظالم گروہوں اور ظالم حکمرانوں سے بھی ہمیں نجات بخشے، ایسے فرعونوں سے ہمیں نجات بخشے جو طاقت کے نشے میں آج احمدیوں پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو خود پکڑ فرمائے۔ پھر سورہ قمر کی ایک آیت دعا ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اتنا حصہ ہی کافی ہے کہ میں یقین مغلوب ہوں، بس میری مدد کر۔ رب نجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات بخش۔ رب ان قومی کذبون۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ بس میرے درمیان اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے نجات بخش، اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ انبیاء اور ان کی جماعتوں کا اصل ہتھیار تو دعا ہی ہے، اور اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا ہے کہ ہماری کامیابی، ہماری فتوحات دعا کے ذریعے سے ہونی ہے، نہ کہ کسی ہتھیار سے، نہ کسی احتجاج سے، نہ کسی اور ذریعے سے۔ بس دعاؤں کو مستقل مزاجی سے کرتے چلے جانا، یہی ہمارا فرض ہے اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر فرمایا، یہ دعا سکھائی کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے قریب پھٹکیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے خدا، اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑے ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتدا میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔ بس ہمارا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ دعا ہے۔ آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اور آدم ثانی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی، جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی۔ پھر ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، لیکن تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نصرت عطا کر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا اس طرح ترجمہ فرمایا ہے کہ یعنی اے ہمارے خدا، نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جس کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے۔ ایسی باتیں جن کو ہم بھول کر ادا نہ کر سکے ان کی وجہ سے پکڑ نہ کر، اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مواخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عمدن نہیں کیا۔ ایسے برے کام جن کا ارتکاب ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان پر ہمیں نہ پکڑ، بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی، اور ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک نقطہ فرمایا ہے کہ اگر جو ہمارا خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا جو ہم معاف فرما سکے تو پھر وہ ایسی دعا بھی ہرگز نہ سکھاتا۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنا۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے پس ہمیں گواہی دینے والوں میں تحریر کر لے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں حدیث سے ملتی ہیں جو میں نے لی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سستی، بڑھاپے، گناہوں، چٹی اور فتنہ قبر اور عذاب قبر، آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو مجھے دولت کے فتنے کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں تجھ سے غربت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، تو میری خطائیں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو تو میل سے صاف کر دیتا ہے، اور تو میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری پیدا فرما دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب میں دوری پیدا فرمائی ہے۔
پھر ایک دعا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش، اے اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے اور میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ میں بے بسی، سستی، بزدلی اور تھکا دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے خدا میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تو اپنی جناب سے مجھے مغفرت عطا فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اے خدا یقیناً تو ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے میری خطائیں معاف فرما دے اور میرے سب معاملات میں میری لا علمی، جہالت اور میری زیادتی کے شر سے مجھے بچا لے، اور ہر اس نقصان و شر سے بچا لے جو جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں بخش دے، میری دانستہ، نادانستہ اور ازراہ مذاق کی ہوئی ساری خطائیں مجھے بخش دے، کہ یہ سب میرے اندر موجود ہیں۔ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئیں، اور جو مخفی طور پر مجھ سے سرزد ہوئیں، اور جو کھلم کھلا میں نے کیں، وہ سب مجھے بخش دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹا دینے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ مد مقابل سے بحث کرتا ہوں، اور تیرے ہی حضور اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے میرے اگلے پچھلے، اعلانیہ، پوشیدہ سب گناہ بخش دے۔ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے دائیں، میرے بائیں، اوپر اور نیچے اور آگے اور پیچھے نور پیدا فرما دے، اور مجھے نور مجسم بنا دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی اتنی محبت ڈال دے جو میری اپنی ذات، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ دعائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں سے استفادہ کرنے کی ہمیشہ توفیق دیتے چلا جائے، جو بھی دعائیں میں نے کی ہیں سب کو۔ یہ الہامن دعائیں ہیں بعض۔ پہلی دعا ہے، رب کل شین خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اے میرے رب ہر ایک چیز تیری خدمت گزار ہے، اے میرے رب بس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر آپ ایک دعا لکھی ہے کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا
صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔